تو میں چلتا ہوں مسز شاہ کی طرف، کیونکہ آپ ترجمان بھی ہیں 61 کی اور آپ وظائف بھی بتاتی ہیں. تو محرم الحرام شروع ہو چکا ہے، تو میں چاہوں گا اس مہینے کے افادیت اور اس کی جو آپ وظائف ہیں، میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلیہ آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ. کروڑوں درود السلام اہل بیت اطہار پر کہ ان جیسے اشخاص پوری دنیا میں نہیں. بالکل. واقعی کربلا آپ نے اس قدر خوبصورت ماحول کے اندر ہم سب کو بلایا، اس کی رحمتیں برکتیں آپ پر نازل ہوں. اور اس واقعے پہ جتنی بھی بات کی جائے، جتنی بھی مذمت کی جائے، جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ کم ہے. اس کے لیے کوئی موسم، کوئی ماحول، کوئی مجلس، کوئی محفل یا کچھ ماہ یا چند دن ناکافی ہیں. کیونکہ فلسفہ حیات کو اگر غور سے دیکھا جائے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور آپ سے جو میسج ملتا ہے کہ لوگوں کو سر کٹا ہوا سر تو دیکھا مگر اس کا مقصد نہیں دکھا، اس کا مطلب نہیں سمجھ میں آیا. امام حسین کے سر کٹنے کے لیے جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ دنیا کے سب یزید اسی غم میں مر گئے، سر مل گیا حسین کا بیعت نہیں ملی. تو ایک بیعت نہ ملنے کی وجہ سے دنیا کے سارے یزید مر گئے. آج میں آپ کے پروگرام سے لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ یزید ایک فرد نہیں تھا، ایک سسٹم تھا جس کے خلاف امام حسین علیہ السلام نے جہاد کیا، جس کے خلاف آپ نے جو ہے ایکشن لیا، اور وہ ایکشن پوری دنیا نے دیکھا. تو اس محرم الحرام کے اندر مسز شاہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم جب مجلسوں میں اپنے نعرے بلند کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں حسین زندہ باد نہیں بلکہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. یعنی حسینیت اور یزیدیت دو سسٹمز ہیں. جی بالکل. اور جیسے آپا نے کہا کہ میرے جیسا تجھ جیسے کے لیے اتنا خوبصورت ڈائلوگ پوری کائنات میں سے بڑھ کر کوئی ڈائلوگ نہیں تھا جو جناب امام حسین علیہ السلام نے پوری دنیا کو دیا کہ یہ واقعہ اسی وقت کا نہیں ہے جب جب حق اور باطل سامنے ہوں گے، جیت حق ہی کی ہوگی. باطل چاہے وسعت میں کتنا بڑا کیوں نہ ہو، وہ کتنا بڑا فرعون کیوں نہ ہو، مگر حق پر رہنے والے موسیٰ اور چند حواریوں کو اللہ تعالیٰ سمندر کے بیچ میں سے گزار کے بتاتا ہے کہ یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، یہ حق اور باطل کا فرق ہے. تو یہ تو ایک بڑا فلسفہ طویل ہے اور بڑی خوبصورت باتیں ہیں. اس میں اکثر و بیشتر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی اس میں کیا پڑھا جائے. سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے اسلاف کے بارے میں جو ہے نا بتایا جائے ان دنوں کے اندر، کیونکہ ان خاص دنوں کا خاص اثر ہوگا. اس کے علاوہ درود السلام کی تسبیحات پڑھا کریں، کلمے کی تسبیحیں پڑھا کریں کہ اسی کلمے کی شان میں واقعہ کربلا نازل ہوا ہے، اسی سانحہ کربلا ہوا ہے، اسی کلمے کی شان میں، اسی کلمے کو بچانے کے لیے محرم الحرام میں جو اتنا بڑا یہ سانحہ ہوا. تو جتنے بھی افراد ہیں آپ کے چینل کے تھرو بتانا چاہتی ہوں کہ اسلاف سے منقول ہے کہ اس مہینے میں استغفار کثرت سے کیا کریں، سورہ فتح پڑھا کریں، چاہے آپ کے جو بھی مسائل ہوں، جو بھی پرابلمس ہوں، چاہے رشتوں کی خرابی ہو آپ کے ساتھ، اس میں سورہ فتح پڑھا کریں. محرم الحرام کے اندر بہت ساری برکتیں ملتی ہیں، بہت ساری رحمتیں ملتی ہیں. اور بالخصوص کسی وقت میں اگر تھوڑا سا بھی ٹائم ملا کرے تو زیادہ سے زیادہ 786 مرتبہ اور کم سے کم 130 مرتبہ روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کریں. اس کی بہت ساری برکتیں عاشورہ تک اگر آپ کسی بھی وقت میں اہتمام کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آپ کے گھر پہ خاص نازل ہوں گی کہ یہ ایام بڑے متبرک ہیں، بڑے مبارک ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. اور